السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہمارے اس چینل پر تھوڑا سا مختلف ہے۔ آپ لوگوں سے بات کریں گے ایک فلم کے بارے میں، اور یہ ابھی حالیہ اگست میں ریلیز کرنے لگے ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان اور ہندوستان بنے ہیں، جب سے ہم نے انگریزوں سے آزادی لی ہے، ہم اسی ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہم اسی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ بس نیچے دکھایا جائے، ترقی کی طرف نہیں جانا ہم نے۔ دونوں سائڈوں پر یہی حال ہے، اور انہوں نے اسی لیے اس ہتھیار کو استعمال کیا ہے فلموں کے ذریعے۔ فلم جو ہے یہ ایک ہتھیار ہے، کسی کے بھی ذہن کو اگر آپ نے بدلنا ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا ہے، تو یہ ایک بہت ہی مؤثر ہتھیار ہے موجودہ دور میں، بلکہ یہ چلتا آ رہا ہے جب سے ہندوستان اور پاکستان بنے ہیں۔ عام عوام جو ہے وہ کیا سوچتی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ دونوں سائڈوں پر یہی کہا گیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یعنی کہ پیار اور محبت کی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہونے دی گئیں دونوں سائڈوں پر۔ موضوع کی طرف چلیں گے۔ ابھی جو ہے حالیہ فلم کا ایک ٹریلر ریلیز کیا ہے انہوں نے، غدر 2۔ اس سے پہلے جو ان کی فلم تھی غدر، وہ بھی بہت پہلے آئی تھی، اور دونوں سائڈوں پر ہی ایک دوسرے کے خلاف فلمیں اور ڈرامے بنتے رہے ہیں کہ بس دکھایا جائے کہ ہم سچے ہیں، تم جھوٹے ہو۔ ہمارا یہ کہنا ہے تمام پاکستانیوں سے، بلکہ دونوں سائڈوں پر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں انڈیا پاکستان میں، کیا آپ لوگ محبت نہیں چاہتے؟ کیا آپ لوگ امن اور سکون نہیں چاہتے؟ کیا ہم اسی طریقے سے ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں گے فلموں کے ذریعے، تاریخ کو جو ہے بدل کر بتائیں گے اپنی عوام کو کہ ہم سچے ہیں، یہ جھوٹے تھے، انہوں نے جو ہے غلط فیصلہ کیا اپنے ملک کا؟ ابھی جو ہے ہم پر مشکلات ہیں، اور ایک بات تو طے ہے کہ جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے انگریزوں سے، دونوں صورتوں میں یہی مسئلہ چلتا آ رہا ہے کہ ہم عظیم ہیں اور تم پست ہو۔ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں سب سے آگے ہیں دونوں سائڈوں پر۔ اگر کہیں پر دیکھا جائے بارڈر پر، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ بس یہی جنگ ہوتی ہے کہ میری ٹانگ سب سے زیادہ اونچی نظر آئے سب کو، کہ میں نے ٹانگ اونچی کی ہے دوسرے سے۔ ہم اسی تگ و دو میں ہیں، اور دنیا کہاں سے کہاں پر پہنچ گئی ہے۔ یہ جو فلم ہے غدر 2، اس میں بھی پاکستان کے خلاف ہی سب کچھ کہا گیا ہے، اور یہی کچھ کہا گیا ہے کہ بس چھین لیں گے ہم، یہ کر دیں گے، لاہور لے آئیں گے، یہ کر دیں گے۔ ہمارا یہ کہنا ہے پاکستانیوں سے، کیا آپ ان کے اداکاروں کو واقعی دل سے پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں جب کرتارپور راہداری کھولا گیا تھا تو ان کا جو اداکار ہے یہ سنی دیول، یہ کیسے آیا اور کیسے بھیگی بلی کی طرح بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، اور اس کا جو ہے کہا گیا ہے 2.5 کلو کا ہاتھ، تو 2.5 کلو کا ہاتھ اس کا ہمارے شیر جوان پنجاب کا جو جوان رینجر کا وہاں پر کھڑا ہوا تھا، اس کے 5 کلو کے ہاتھ میں اس کا 2.5 کلو کا ہاتھ آیا، اور وہاں پر جو ہے یہ شخص کیسے بیٹھا رہا۔ ہم یہی کہیں گے کہ اس کو ہم سے محبت نہیں ہے، ان کے اداکاروں کو ہم سے محبت نہیں ہے، چند ہوں گے، لیکن ہم سے نفرت میں یہ لوگ سب سے آگے ہیں، اور نفرت جو ہے وہ کرنا ان کو بتایا گیا ہے کہ نفرت ہی کرنی ہے ہم سے، اور نفرت میں ہی جو ہے بس سب کچھ کرنا ہے ہم نے۔ ہمارا یہی کہنا ہے تمام پاکستانیوں سے، کیا ایسے ہی رہے گا سلسلہ، ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اور یہ لوگ ہمیں کتنا خاص سمجھتے ہیں پاکستان کو، یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم یہ بھی لے لیں گے، وہ بھی لے لیں گے، یہ بھول چکے ہوئے ہیں۔ چلیں مانا 1971 میں ہمارا ایک بازو کٹ گیا، وہ ہمارے اپنوں نے ہی غداری کی، لیکن اس کے بعد یہ لوگ بھول چکے ہیں کس طریقے سے جو ہے ان کو سبق سکھایا گیا، کیسے جو ہے ان کا پائلٹ یہاں پر آیا ابھینندن، اور اس کو پکڑا، اور اس کو پھر بڑے ہی اچھے طریقے سے ہم نے چائے پیش کی، اور ٹی واز فینٹاسٹک، وہ خود کہہ رہا تھا، بڑی تعریف کر رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی منفی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ ہے وہ ہے، یہ جو مرضی کر لیں، پاکستان کا قیام اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہمارے نبی کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اس ارض پاک میں، اور تا قیامت یہ ملک زندہ رہے گا، تا قیامت۔ ہم اپنی افواج سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا کہیں ہمارے
ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ غدار ہیں اور غداروں کا صفایا ہو جائے گا. ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. یہ جو مرضی کر لیں, فلموں میں جو مرضی دکھا لیں, حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے. ان سے یہ کہا جائے کہ فلموں میں آپ دکھاؤ گے کہ آپ یہ کر رہے ہو, آپ پاکستان کو یہ کر دو گے, وہ کر دو گے, یہ ان کا خواب ہی رہے گا. ہم ان سے کہتے ہیں, ان کے جو ہیں اداکار خاص طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ آواز کا جادو جگاتے ہیں. بھئی جا کر آپ چین سے تو نمٹ لو, جس نے آپ کے کتنے علاقے ہڑپ کر لیے ہیں اور وہاں پر آپ لوگ بھیگی بلی کی طرح بیٹھے ہوئے ہو. یہ جو آپ کے فلمی ڈائلاگ ہیں, یہ فلمی ڈائلاگ ہی ہیں. حقیقت کبھی نہیں آپ لوگ کر سکتے. جو مرضی کر لو, جتنا مرضی کر لو, آپ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جا کر جو ہے ضلالت ان لوگوں کا مقدر ہی ہے. ہم ان کے جو ہیں میجر گوبر آریہ سے پوچھیں گے کہ جو مرضی پروپیگنڈا کر لو, لیکن ضلالت آپ لوگوں کا مقدر ہے. اور انشاءاللہ غزوہ ہند بھی ہوگا اور پورا ہندوستان جو ہے وہ پاکستان بنے گا. اور جتنے بھی علاقے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں وہ ہم چھین لیں گے. ہم کہتے بھی ہیں اور کر کے بھی دکھائیں گے. وقت کا انتظار کرو. آپ لوگوں سے یہی کہیں گے, وقت کا انتظار کرو. ظلم و ستم کسی پر بھی نہیں ہوگا, لیکن ہم یہ سب کچھ لے لیں گے اور یہ سب کا سب جو ہے ایک عظیم پاکستان بنے گا, اسلامی ریاست بنے گا. اور یہیں سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو آزاد کریں گی اور یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ, اور اسلام پھیلے گا. ابھی ہم مشکل میں ہیں, پستی میں ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے, لیکن انتظار کرنا, ہم یہ سب کچھ تم سے لے لیں گے انشاءاللہ. جو کچھ تم نے ہم سے چھینا ہے, ہمارا حق چھینا ہے, اپنا حق ہم لیں گے. اور ان کے جو اداکار ہیں, سنی دیول سے ہم کہیں گے کہ جو مرضی کر لو, جتنی مرضی آوازیں چیخیں مار لو کہ یہ کر دو گے پاکستان کے ساتھ, یہ کر دو گے, لیکن اگر زندگی رہی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ یہ تمام کا تمام علاقہ ایک عظیم اسلامی ریاست بنے گا, پاکستان بنے گا, ایک عظیم, ایک گریٹر پاکستان بنے گا انشاءاللہ. یہ تم دیکھنا. اور تمہارا جو ہے 2.5 کلو کا ہاتھ, یہ ہمارے رینجر کے ایک جوان کے 5 کلو کے ہاتھ کے اندر آرام سے آ جائے گا. یہی ہم کہیں گے تم سے اور پاکستانیوں سے کہیں گے, کیا آپ اب بھی ان کے اداکاروں سے محبت کریں گے جو نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے خلاف؟ یہ ہمارا سوال ہے تمام پاکستانیوں سے. کیا آپ اب بھی ان کو پسند کریں گے, ان کو عزت دیں گے دنیا کے کسی بھی موقع پر, کسی بھی جگہ پر؟ یہ ہمارا کہنا ہے. اور افسوس ہے ہمارے اداکاروں سے کہ جو وہاں پر جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے کہ ہمیں گانے دے دو, ہمیں فلموں میں کام کرنے کے لیے دے دو. لعنت ہے ہمارے اداکاروں پہ. ہم تعریف کریں گے شان شاہد کی جو محب وطن ہیں اور وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں. انہوں نے ان کی ہر آفر کو ٹھکرایا. انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے میں اپنے ملک سے ہوں. شان شاہد ہم آپ کو سلام کہیں گے. آپ جو ہے بالکل محب وطن پاکستانی ہیں. کاش ہمارے دوسرے اداکار بھی ایسے ہی ہو جائیں, مت بھیک مانگنے جائیں وہاں پر, اپنے ملک میں رہ کر کام کریں, کر کے دکھائیں. یہ ہمارا کہنا ہے تمام پاکستانیوں سے, اور امید ہے کہ یہ ہمارا پیغام وہاں تک بھی پسند آئے گا, وہاں تک بھی اس پیغام کی گونج جائے گی جو نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف. انشاءاللہ ایک عظیم, ایک گریٹر پاکستان بنے گا انشاءاللہ, ایک عظیم اسلامی ریاست بنے گی. مشکلات ہیں لیکن صبر سے کام لیں, گھبرانا نہیں, اور محب وطن پاکستانی بنے. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد تا قیامت. آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ.